صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور یہ صورت وہ اترنے والی صورت یا وہ آیت وہ حضور پاک وہ لکھواتے اور حضور بتا دیتے کہ قرآن کی ساری صورتوں میں اس صورت کا یا اس آیت کا کیا ہے موقع اور محل، تو یہ حضور بیان فرماتے ہیں۔ لیکن اس صورت کو لکھ لیا جاتا، کسی کو یہ شانے کی جو جانور کے گوشت اتار لیا جاتا ہے، شانے کی ہڈی ہے جی، تو اس کے اوپر کوئی صورت وہ لکھی جاتی، کوئی آیت وہ لکھی جاتی، کوئی کھجور کی چھال وہ جو چوڑا پتا ہے اس کے اوپر کوئی کاغذ کا کوئی ٹکڑا وہ دستیاب ہوتا تو اس کے اوپر وہ لکھوا دی جاتی، تو کوئی کسی کے پاس محفوظ ہے، کوئی کسی کے پاس محفوظ ہے جی۔ یاد تھا قرآن اور حافظ تھے قرآن کے، قاری تھے قرآن کے جی، اور لیکن ایک ہی جگہ پر جیسے آج ہمیں یہ الحمدللہ اللہ عز و جل کا یہ فضل و رحمت ہے، اکٹھے 30 پارے 114 سورتیں وہ ایک ہی مصحف کے اندر وہ اکٹھی وہ لکھی ہوئی وہ موجود ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس صورت کے اندر نہیں تھا، کسی کے پاس اگر ہے تو کوئی ایک صورت لکھی، کسی کے پاس کوئی آیت ہے تو یوں، چنانچہ ان سارے مختلف جگہ سے وہ قرآن کریم کو اس کو اکٹھا کیا گیا اور ایک جگہ پہ وہ لکھا جانے لگا اس کو، اور ایسے میں کوئی بھی صورت یا آیت وہ لکھتے وقت وہ جمع کرتے وقت اس چیز کا اہتمام ہوتا کہ کم از کم 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کی یہ گواہی وہ ملے تو پھر اس کے بعد اس کو درج کیا جاتا۔ لیکن یہ 2 طرح کی 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ان 2 آیتوں کے حوالے سے سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں، اور بعض میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ نہیں ایک حضور کے صحابی تھے جناب سیدنا خزیمہ یا ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سے یہ ملی، لیکن کوئی دوسری کوئی گواہی، اب چونکہ التزام تھا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اب وہ نہیں مل پا رہی تھی، لیکن ان سے یہ مل گئیں، اب ایک تھے وہ، لیکن یہ ایک وہ ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نگاہ نبوت کی وسعت کا کیا عالم ہے، یہ وہ ایک ہیں، اب کوئی دوسرا نہیں جس سے گواہی ملے، لیکن یہ قرآن کی وہ اتاری ہوئی وہ حق وہ آیتیں ہیں، لیکن یہ اس ہستی سے ملی، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری یا ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سے، تو کہا کہ یہاں یہ اس ہستی سے یہ 2 آیتیں یہ ملی ہیں کہ یہاں اب کسی دوسرے شخص کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا امتیاز ہے۔ دیکھیے ہر ایک کو اللہ عز و جل نے خصوصیت، یہ اللہ نے بڑا تنوع رکھا ہے، یعنی خوبیاں اللہ نے کسی کے اندر کوئی رکھی، کسی کے اندر کوئی رکھی ہے جی، اور اس خوبی کے ساتھ وہ ممتاز ہے جی۔ حضور یوں ہی روحانی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اعزازات ہیں، یہ اعزاز کے شخصی جو خصائص ہیں اور خصوصیات ہیں وہ اللہ عز و جل نے وہ ان سے نوازا تھا، اور مختلف ہستیوں کو، جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ امتیاز ہے، ان کا یہ اعزاز ہے کہ اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی وہ 2 گواہوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی تھی، اور وہ بھی یوں کہ ایک واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عربی سے اس سے ایک گھوڑا ایک سواری حضور خرید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو آپ تشریف لے گئے، تو اسی اسنا میں کوئی دوسرا گاہک وہ زیادہ پیسہ وہ دینے والا وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے، اتنے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کہنے لگا کہ بتائیں اگر آپ نے خریدنا ہے تو خریدیں، وگرنہ میں آگے میں بیچنے لگا ہوں، بات کریں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ بھی میں تو خرید چکا ہوں، اب یہ میرا ہو چکا ہے، میں خرید چکا ہوں، میرا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر آپ نے خریدا ہے، آپ خرید چکے ہیں اس کو، تو پھر گواہ لائیں، کوئی گواہ لائیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترے تو کہا، یا جو بھی الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے ہوں گے کہ میں نے اس کو خریدا، حضور نے خرید فرمایا، اس وقت موقع پہ کوئی بھی گواہ وہ نہیں تھا۔ اب اس کو بھی پتا تھا اس عربی کو کہ نہ کوئی گواہ تھا اور نہ کوئی گواہی دے گا،
اور نہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ خریدا ہے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں نے خریدا ہے، تو حضور نے تو خریدا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر خریدا ہے تو گواہ لائیں، گواہ لائیں۔ اب ایسے میں گواہی دینے کہ کون، چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدریں سکھائی ہیں نا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جو جھوٹی جو گواہی ہے اس کی، یعنی وہ مذہب جو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے وہ سکھایا، اس سے نفرت، جو جھوٹی گواہی۔ تو لہذا اب سوچ رہے تھے کہ اب کیسے گواہی دیں، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اسی اثناء میں حضرت خزیمہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی سے حضور خرید چکے ہیں۔ جب انہوں نے گواہی دے دی تو اب اس کے پاس تو کوئی ہیل حجت، کوئی بہانہ وہ باقی نہ رہا، لہذا اس نے کہا لے جائیں، اپنے یہ سواری ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ سے کہنے لگے، خزیمہ ارے تم تو موقع پہ موجود نہیں تھے، پھر تم نے یہ گواہی کیسے دے ڈالی؟ تو حضرت خزیمہ نے کیا ایمان افروز جواب دیا۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، کانوں سے سنا نہیں تھا، ایجاب و قبول کرتے ہوئے آپ کو اس عربی کے ساتھ آپ کو خریدتے ہوئے میں یہاں پہ موجود نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ اللہ کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا۔ کہ کسی نے دیکھا ہے اللہ عز و جل کو؟ نہیں دیکھا، ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لیکن ڈنکے کی چوٹ ہر مسلم، رسول اللہ کا ہر غلام وہ گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت حق ہے، دوزخ کو نہیں دیکھا، دوزخ حق ہے۔ یا رسول اللہ باوجود ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ ساری گواہیاں ہم کس برتے پہ دیتے ہیں؟ ہماری ان ساری گواہیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ان ساری گواہیوں کی بنیاد یا رسول اللہ آپ کا کہا ہے، آپ نے زبان اقدس سے، ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی زبان اقدس سے سن کر ہم اللہ وحدہ لا شریک اس کی ہم گواہی دے سکتے ہیں، اگر ہم جنت کے حق ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، ملائکہ کے حق ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، تو یا رسول اللہ گو میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کی زبان سے تو سن لیا نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں خرید چکا ہوں۔ اللہ جنتی جنتی جنتی۔ ان کاتبین وحی میں اب، اور چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر وہ نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ سعادتیں ہیں، وہ ازلی سعادتیں جو اس قسام ازل نے ان مختلف ہستیوں کے لیے وہ لکھ دی ہوئی تھیں۔ تو جناب حضرت خزیمہ جب یہ عرض کرتے ہیں تو سبحان اللہ، پھر میرے آقا و مولا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیسا نوازتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ فرمایا آئندہ یہ خزیمہ جنہوں نے بن دیکھے، موقع پہ موجود نہیں تھے، محض میرے کہے پر انہوں نے گواہی دی میرے حق میں، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس انعام سے نوازا، فرمایا کوئی بھی معاملہ ہو جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہو، خزیمہ اکیلا گواہی دے دو، دوسرے گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ التوبہ کی وہ آخری دو آیتیں وہ ان سے ملیں اور اس کو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جمع کی۔ تو چنانچہ یہ جو مصحف ہے یہ آپ کے پاس پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی صاحبزادی اور ہم سب مومنوں کی ماں حضرت عمہ جی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو حضرت عمر فاروق نے وہ نسخہ، وہ جمع ہوا سارا قرآن وہ دیا، ان کے پاس تھا۔ تو دور عثمانی کے اندر تیسرے خلیفہ راشد جناب سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ کے عہد کے اندر جب اسلام کی یہ جو مملکت اسلامیہ کی سرحدیں ہیں وہ وسیع سے وسیع تر وہ ہوتی چلی گئیں، اور نئے دور دور تک یہ قرآن یہ پہنچا، اسلام یہ پہنچا۔ اب قرأتوں کے اندر اختلاف وہ آنے لگا، لہذا ایسے میں پھر جناب حضرت عثمان کی طرف رجوع کیا گیا اور ان سے عرض کی گئی، چنانچہ آپ نے وہ سارے وہ جو جتنے وہ ان نئے لوگوں نے وہ جو تیار کیے تھے نسخے، ان سب کو آپ نے ان سے وہ لے لیا، اور وہ جو قرآن کریم کا وہ جمع شدہ وہ نسخہ وہ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں جو وہ جمع کیا گیا تھا، پھر اس کے نسخے کروا کر وہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیلائے گئے۔ اور آج بھی اگر قرآن کریم یہ محفوظ ہے تو یہ دعائیں دی جائیں ان سرداروں کے سروں کو، ان ہستیوں کا ہم تو احسان دے ہی نہیں سکتے، لیکن کتنا یہ عالمیہ ہے، کتنے یہ دکھ کی بات ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہی وہ ہماری محافظ جو ہیں جی ان میں وہ نہیں کیا جاتا، ان ہستیوں کا جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، جن کے بغیر ہم صفر ہیں۔ خدا کی قسم قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے وعدہ کیا تھا اس کی حفاظت کا، لیکن ذرا دیکھا تو جائے کہ رب عز و جل نے اس وعدے کو پورا کن ہاتھوں سے کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بس کر دیں جی، ہمیں بتا دیں، میں سادہ ہم درویش آدمی ہیں جی میں بات مکمل کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، چونکہ یہاں ذی علم ہستیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور حضرت استاذ فن رئیس المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک المدرسین، یہ تو ان کے بھی فیض یافتہ حضرت تشریف رکھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ویسے نحوی اعتبار سے تو یہاں ترتیب وہ چاہیے تھی کہ اِنَّا لَحَافِظُونَ لَهُ، کیونکہ لہو یہ متعلق ہے حافظون کے، تو متعلق جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں پر ایک تو آیات کے اواخر میں لانا وہ ہے ہی حکمت، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ یعنی عربی کلام کے اندر جس لفظ کا جہاں مرتبہ و مقام ہے اس سے اس کو مقدم کرنا، اس سے اس کو پہلے لے آنا، یہ مفید حصر ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق یہاں لہو یہ لحافظون سے اس کو مقدم کیا گیا کلام الہی کے اندر، اس کو پہلے لایا گیا ہے، تو یہاں وہ حصر اور اختصاص کا وہ معنی یہاں وہ نکلتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ معنی ملحوظ ہو تو معنی یہ بنے گا کہ بے شک ہم نے ذکر کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ اعزاز اس ذکر کو، اس قرآن کا یہ امتیاز ہے، ساری آسمانی الہامی کتابوں کے اندر یہ قرآن کا ہی یہ امتیاز ہے، اور یہ قرآن کا ہی اعزاز ہے ان ساری الہامی کتابوں کے اندر کہ بے شک ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی دوسری جو کتابیں تھیں ان کے اندر تحریف و تغیر تبدیلی کرنے والوں نے وہ کی، جس کو قرآن میں بیان کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ اللہ عز و جل کے اتارے ہوئے جو کلمے ہیں ان میں وہ تحریف وہ کرتے تھے۔ رب عز و جل نے اپنی عالی حکمت کے تحت اس پر روک وہ اس طرح نہ لگائی، لیکن رب عز و جل نے جب اس ذکر کو اتارا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اس کتاب لا ریب قرآن کو نازل کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، اور ساری
جس طرح تورات کو بھی ہم نے اتارا، انجیل کو بھی ہم نے اتارا، زبور کو بھی ہم نے اتارا، صحف ابراہیمی اور صحف موسوی کو بھی ہم نے اتارا ہے، وہ ساری کتابیں وہ برحق تھیں، لیکن ان میں تغیر تبدیلی کرنے والوں نے تحریف لفظی یا معنوی وہ اس میں وہ کی، اور وہ تحریف سے وہ خالی وہ نہ رہے، اور وہ تحریف وہ کرتے چلے گئے۔ لیکن یہ قرآن کا امتیاز ہے ان ساری الہامی کتابوں کے اندر کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تو اسی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تا قیام قیامت اس کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ اور اللہ عز و جل نے پھر حفاظت کیسی کی، اس حفاظت کا بندوبست رب عز و جل نے اپنے چیدہ اور چنیدہ جو بندے ہیں ان بندوں کے ہاتھوں سے، ان بندوں کے ذریعے سے رب عز و جل نے اس حفظ قرآن کا اہتمام یہ کیا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو محافظ قرآن بنا دیا، جناب عمر فاروق کو محافظ قرآن بنا دیا، جناب عثمان غنی کو جامع القرآن محافظ قرآن، اور جناب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کرام کو، اور یہ جتنے بھی معلمین قرآن ہیں اور متعلمین قرآن ہیں، رب عز و جل تبارک و تعالیٰ کہ یہ سارے چیدہ اور چنیدہ اور منتخب یہ بندے ہیں مصطفیٰ کریم کے، یہ منتخب امتی ہیں کہ رب عز و جل نے ان کے ہاتھوں سے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو میں ارادہ میرا صرف 2-4 لفظ کہنے کا تھا، اور یہ علماء کرام کی یہ برکت ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ کلمات جو ہے وہ میں کہہ پایا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کرے اور حضرت علامہ ساجد صاحب، نام پورا مجھے بتا دیں، محمد ساجد علی نقشبندی صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ محمد ساجد علی نقشبندی صاحب جتنا یہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کی کاوشوں میں، ان کے کام میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی جو ٹیم ہے اور ان کی سرپرستی میں جو عزیز القدر مولانا شاہ زیب صاحب نقشبندی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور آپ نے وہ رنگ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح یعنی بچوں کی آبیاری یہ کی جا رہی ہے، اور ان کی تربیت جو ہے وہ اس پہ، اور اس کی یہ بڑی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی، تعلیم کے ساتھ تربیت کی۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، حضور میں آخری بات جو ہے میں ختم یہ کر رہا ہوں، یعنی معلم قرآن اور جو جن کا محبت وحج ہے، جن کا قلب اقدس اور سینہ عالم نشرہ پہ یہ قرآن سارا نازل ہوا ہے، تو حضور نبی رحمت جان کل کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار کا یہ منصب قرآن نے یہ بیان کیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ 2 چیزیں یہ ضروری ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ساتھ تزکیہ بھی وہ کرتے ہیں، لہٰذا تعلیم کے ساتھ تربیت یہ انتہائی یہ ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت یہ خوشی ہوئی اس ادارے میں آ کر، اللہ عز و جل یہ کرے دن دگنی رات چگنی، یہ ادارہ ترقی کرے، جامعہ صدیقیہ سے زیادہ لوگ فیض یاب ہوں، اور تعاون کرنے والے وہ زیادہ سے زیادہ اس ادارے کے ساتھ وہ تعاون کریں، اور ایک تعاون باقی تو سب ہے وہ اس کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے، اولین تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچے جو ہیں وہ لائیں، جی یعنی چندے کے بجائے بندے یہ وہ مہیا کریں، اور انشاءاللہ وہ اس کی برکت سے رب عز و جل وہ دوسرا بندوبست بھی وہ کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ علماء حق جو ہیں، علماء اہل سنت و جماعت، ان سب کا سایہ وہ سدا اہل سنت و جماعت کے اس مسلک کے حق کے اوپر وہ قائم و دائم رکھے، ان کی عمروں کو لمبا کرے، صحت و تندرستی والی عمر عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد